بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں آج یہ بتایا جائے کہ قبر میں داخل ہوتے ہی تم بالکل اکیلے ہو جاؤ گے، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ کوئی دوست، نہ موبائل، نہ دولت اور نہ کوئی یاد، تو کیا تم اس لمحے کو برداشت کر پاؤ گے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ امیر، نہ غریب، نہ جوان اور نہ بوڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سفر ختم نہیں ہوتا موت پر، بلکہ اصل سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں، قدموں کی آوازیں دور ہوتی جاتی ہیں، اور پھر مکمل خاموشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آیا ہے وہ سب وہیں رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے، ہماری دولت نہیں۔ اس وقت انسان سوچے گا، اللہ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ وہ کہے گا کاش میں نے نماز نہ چھوڑی ہوتی، کاش میں نے ماں باپ کی قدر کی ہوتی، کاش میں نے کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی۔ لیکن اب وقت واپس نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور وہ سب قیامت کے دن اکیلے ہمارے پاس آئیں گے۔ نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی رشتہ دار، صرف تم اور تمہارے اعمال۔ آج ہم ساتھ ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں جب ہر انسان اکیلا ہوگا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اللہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، توبہ کا راستہ ابھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج رات صرف ایک بار اپنے رب سے معافی مانگ لو، کل کا کوئی وعدہ نہیں، کل کی کوئی گارنٹی نہیں۔